السلام علیکم ناظرین، ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ پر خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے ایک انوکھے معجزے کی کہ کیسے ایک مرغ بنا سر اور دماغ کے 2 سال تک زندہ گھومتا رہا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سب حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے امریکن ریاست کولوراڈو میں واقع ایک شہر فروٹا ٹاؤن کی، جہاں 10 ستمبر 1945 کو اولسن نامی ایک کسان نے گوشت حاصل کرنے کی غرض سے اپنے 50 مرغوں کو ذبح کیا، مگر اگلے دن جب وہ وہاں واپس پہنچا تو یہ دیکھ کر چکرا گیا کہ ایک مرغ بنا سر اور دماغ کے بالکل نارمل انداز میں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کا سر بالکل موجود ہی نہیں تھا، مگر یہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ بڑے مزے سے وہاں گھوم رہا تھا اور زمین سے کچھ کھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن اپنے سر اور منہ کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ اولسن نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہ دیکھا اور نہ ہی سنا تھا، لہٰذا اس نے مرغ کا نام دی میریکل مائک رکھ دیا اور اسے ایک ڈراپر کے ذریعے کھانا وغیرہ دے کر اس کی خاص دیکھ بھال کرنے لگا۔ جلد ہی یہ معجزہ میڈیا کی نظروں میں آ گیا اور سائنٹسٹ وغیرہ اس مرغ پر ریسرچ کرنے لگے، مگر یہ سب بھی اس میریکل کو ایکسپلین نہ کر سکے کہ ایک سرکٹا مرغ زندہ کیسے تھا۔ اولسن کے اس معجزے یعنی سرکٹے مرغ کو میڈیا نے اتنی کوریج دی کہ لوگ دی میریکل مائک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے اس فارم ہاؤس کا رخ کرنے لگے۔ یہ اب امریکہ بھر میں مشہور ہو چکا تھا، لہٰذا اولسن کو پیسے کمانے کا ایک انوکھا آئیڈیا سوجا اور اس نے اپنے مرغ کو ساتھ لیا اور امریکہ کے مختلف شہروں میں ٹریولنگ شوز وغیرہ کرنے لگا، یعنی وہ اس انوکھے مرغ کو جگہ جگہ لے جا کر نمائش کے لیے پیش کرتا، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہ وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح اولسن کو اچھی خاصی آمدنی بھی ہونے لگی۔ نیوز پیپرز کے مطابق اس شوز کی وجہ سے یہ دونوں یعنی اولسن اور مائک امریکہ بھر میں مشہور ہو چکے اور اولسن اپنے اس بنا سر کے مرغ کی وجہ سے ماہانہ $4500 تک کمانے لگا، جو اس وقت کے حساب سے کافی زیادہ تھے۔ یوں دی میریکل مائک اپنے مالک کے لیے سونے کی چڑیا بن چکا تھا کہ لوگ اسے خریدنے کے لیے اولسن کو $20,000 تک کی آفر دے چکے تھے، مگر اولسن اس مرغ کو بیچنے کے لیے ہرگز راضی نہیں تھا۔ میریکل مائک یعنی اس سرکٹے مرغ کی شہرت دوسرے مرغوں کے لیے زیادہ اچھی ثابت نہیں ہوئی۔ اولسن کی دیکھا دیکھی دوسرے کسان بھی اپنے مرغوں کو اسی انداز میں زیادہ تعداد میں ذبح کرنے لگے کہ شاید پھر سے ایسا کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ کبھی اولسن کی طرح پیسہ کمانے لگیں، مگر دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ دونوں یعنی اولسن اور دی میریکل مائک 18 مہینوں تک امریکہ بھر میں شوز وغیرہ کرتے رہے اور بالآخر جب یہ امریکہ کے شہر فینکس ایروزینا میں شو کرنے پہنچے تو اس مرغ یعنی مائک نے غلطی سے مکئی کا ایک دانہ نگل لیا جو اس کی سانس کی نالی میں اٹک گیا۔ بدقسمتی سے اولسن کے پاس اس وقت اسے مصنوعی سانس لینے کے لیے کوئی ضروری ساز و سامان وغیرہ بھی موجود نہیں تھا، لہٰذا 17 مارچ 1947 کو بالآخر دی میریکل مائک کی موت ہو گئی، جو کہ اولسن کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ یہ مرغ اتنا فیمس ہو چکا تھا کہ لوگوں کو اس سے شدید لگاؤ ہو چکا تھا اور اسے بہادری کی ایک علامت سمجھا جانے لگا، لہٰذا میریکل مائک کی موت پر کئی سانگ اور پوئم وغیرہ بھی لکھے جانے لگے۔ اس کی موت پر نہ صرف باقاعدہ سوگ بنایا گیا بلکہ اس کے آبائی علاقے یعنی فروٹا ٹاؤن میں اس کا ایک اسٹیچو بھی بنا دیا گیا۔ یہی نہیں، انفیکٹ ہر سال دی میریکل مائک کی یاد میں ایک فیسٹیول کا انعقاد کیا جاتا ہے جس کا نام دی ہیڈلیس چکن ہے۔ دوستو، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیوز کو واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔